الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں سارے لوگ مل کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت قاعدے سے آپ نے اب تک اس جلسے کو آباد کیا. نعت خوانی سماعت کی اور مفتی شیر محمد صاحب کی گفتگو اپنے سماعت کی. بہت ہی اچھا آپ نے ماحول بنایا. ورنہ 12 بجے کے بعد ایک تقریر اور نعت خوانی کے بعد جلسہ اکثر اجڑ جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ہم اس دیار کے رہنے والے ہیں جس دیار میں صوفی نظام الدین صاحب کی جلوہ گری ہوتی رہی. اس دیار کے رہنے والے ہیں جس علاقے میں حضور شرب شہر سنت کی آمد ہوتی رہی. تو ہم نعت خوانی سنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے اس مزاج کو سلامت رکھے اور علم اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج حالات ہندوستان کے اتنے خراب ہیں کہ ایک طرف خنجر لے کے دشمن میری جڑیں کاٹنے کو تیار ہے اور دوسری طرف ایک ہم ہے کہ قوالی، نعت خوانی، مزامیر، سنگیت، ڈی جے، باجا میں مست ہیں. ایسے وقت میں اگر دینی گفتگو سننے کا مزاج اگر آپ کا بن رہا ہے اور ہے تو سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو کھیل تماشوں، ناچ گانوں اور تمام واہیات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جس زمین پر بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں آپ اسے معمولی نہیں سمجھیں. قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی الہی اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا، تیری تسبیح پڑھی ہے. اگر اسی طرح یہاں بیٹھ کر اگر آپ نے کسی نیتا کے جھوٹ بھاشن کو اگر آپ نے سنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کرے گا کچھ نہیں. اگر آپ نے جھوٹ سنا اور آپ نے جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی الہی اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر مجھ کو تکلیف دی اور انہوں نے بہت گناہ کے کام کیے ہیں. اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ اس زمین کے اوپر میں آپ کتنا زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس زمین کو اپنے فیور میں گواہ بنا لیتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ فرض کی نماز اپنے گھر، سنت اپنے گھر میں پڑھ لیں. بے شک آپ فرض مسجد میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ کا گھر قبرستان نہیں بنے. اس نماز کی برکت سے برکتوں کا گہوارہ ہو جائے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس گھر میں نمازیں پڑھا کرو، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے. لڑائی جھگڑے بے شمار جو ہمارے گھر میں الجھن ہے اس کا ایک بہترین علاج حضور نے بتایا تھا کہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی. گھر میں سنت پڑھیں اور فرض مسجد میں پڑھیں اور مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر میں آ جائیں تاکہ مسجد کی زمین بھی آپ کے لیے گواہ بن جائے اور گھر کی زمین بھی آپ کے لیے گواہ بن جائے. اور مسجد میں اگر سنت پڑھیں تو اس لیے اس میں حکمت ہے کہ جگہ بدل بدل کے پڑھیں. فرض یہاں پڑھ لیا، سنت یہاں پڑھیں، سنت یہاں پڑھ لی، نفل یہاں پڑھ لیں تاکہ الگ الگ جگہیں یہ آپ کے لیے گواہ ہو جائیں. اور وہ زمین بولے الہی اس نے میری پیٹھ پر تجھ کو سجدہ کیا تھا، اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا. تو جب کھیت کھلیان میں جائیں تو خل جوتے ہیں وہاں، مگر 10 منٹ وہاں بیٹھ کر 100 بار درود شریف پڑھ لیا کریں. 100 بار درود شریف پڑھ لیا کریں. پھر کیا ہوگا؟ وہ کھیت آپ کے لیے قیامت کے دن بھی گواہ بن جائے گا. فصل تو پیدا ہوگی، دھان چاول تو گھر آئے گا، کھانا تو کھائیں گے، زندہ رہیں گے. زندہ تو سارے لوگ رہیں گے. اتنا ضرور جان لیں کہ زندگی جس کو ملی ہے روزی اس کو ملے گی.
روزی سب کے لیے طے ہے، اس ایک پوائنٹ کو غور سے گرا باندھ لیں، چونکہ آج آوارگی ہے، ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اب اچھی بات بولیں اس کی کٹنگ کرنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ جی بے شک۔ ارے بہت آیا بہت گیا بہت سنے، کٹنگ کا ماحول جہاں رہے گا وہاں کبھی بھی ہدایت کے پھول نہیں کھلے، بے شک بے شک۔ جہاں کٹنگ کا ماحول رہا۔ مدرسے میں بھی بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں، ناظم اعلیٰ نے صدر مدرس نے کچھ کہہ دیا تو دوسرے ارے بولتا رہتا ہے ایسا، تو پھر اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرے مدرس ہیں اس کو تیسرے مدرس کہتے ہیں کہ اس کا دماغ ہی خراب ہے، صرف یہی باتیں کرتا رہتا ہے جنت کی آخرت کی، یا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ کٹنگ والی جو بات ہوتی ہے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، کٹنگ نہیں کریں بلکہ آپ ایسا دل لے کے رہیں کہ اتنا نرم ہو کہ جو بھی اچھی بات کا پانی ہے اس پہ اتر جائے، اور پھر یہاں سے نیکیوں کی فصل پیدا ہونے لگے۔ دل کو بالکل سافٹ رکھیں، نرم رکھیں۔ مغرور آدمی کٹنگ کرتا ہے، اور جو متواضع ہوتا ہے وہ دوسروں کی اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ انالیسس کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے اور مجھ کو اس کو مان لینا چاہیے۔ مومن کی پہچان ہے سرینڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے سرینڈر کر جانا، بے شک۔ جھک جانا، اکڑنا نہیں۔ اکڑنا کافروں کی پہچان ہے، جس کافروں کی منزل آگ ہی آگ ہے۔ اس دنیا میں وہ پردھان منتری بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، منتری بن جائیں، ڈی ایم بن جائیں، 1000 ایکڑ زمین کے لینڈ لارڈ بن جائیں، سونے چاندی کا گھر بنا لے، 50 کروڑ کا زیور اپنی بیوی اپنی بیٹی کو پہنا دے، 50 شہر میں 50 گھر بنا لیں، کچھ بھی کر لیں دنیا میں، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، آج ہے کل ختم۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو ترکی میں جا کے دیکھ لیجئے، کل تک جو چمن آباد تھا وہی گھر گھر کے لوگوں کے لیے قبرستان میں تبدیل ہو گئے۔ وہ لوگ نکل نہیں پائے، چیختے چلاتے رہے، 3 دن تک ملبے میں دبے رہے، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ اخیر میں بال بچوں کے سامنے سارے لوگ اندر ہی میں مر گئے، کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ تو جو گھر آپ بنا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ اس میں سب دن رہیں گے۔ ابھی ایک انجینئر جودھ پور میں کئی سال سے کروڑوں کے گھر بنایا، مسلمان تھا وہ، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کو، اور تقریر اور علماء کرام سے بہت دوری بنا کے رکھتا تھا۔ ارے مولانا صاحب لوگوں کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بس یہی کہنا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، گھر، مکان، دکان، گاڑی، چکڑا، مال، مارکیٹنگ کمپلیکس، امریکہ، یورپ، ہالینڈ، جرمنی، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، دنیا کہاں سے کہاں گھوم رہی ہے، اور یہ مسجد، گھر، مدرسہ، خانقاہ، اسی کی بات لے کے بیٹھے ہیں۔ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اسلامی سوچ نہیں تھی اس کی۔ سوچ تھی مال کمانا ہے، گھر بنانا ہے، جو عام طور پر آج کل 90% لوگوں کی سوچ ہے۔ یہی سوچ اس انجینئر کی تھی۔ مولوی کو سوچتا تھا کہ یہ 10,000 کمانے والا یہ بالکل بیچارہ بے سہارا ہے، اور وہ اس کی تنخواہ تھی 1 لاکھ روپے ماہ، چونکہ گورنمنٹ کا انجینئر تھا، اور الگ سے کماتا تھا وہ 10-20 لاکھ روپے مہینہ، رشوت اور حرام طریقے سے کماتا تھا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے ایک شاندار، پیسہ کیا کرے گا، پیسہ کمانے کے بعد تو ایک گھر بنانے کا خیال آتا ہے، ایک بڑا سا گھر ہو جائے، اور اس کے بعد اس پیسے کا مصرف ہی کیا ہے۔ میں بھوکا ہوں صبح سویرے، کیا میں 2000 روپے کی نوٹ کھا کے بھوک مٹا سکتا ہوں؟ مجھ کو پیاس لگی ہے، سامنے 50 کروڑ روپے موجود ہیں، کیا اس روپے کو منہ میں ٹھوس کر میں پیاس بجھا سکتا ہوں؟ نہیں، پیسہ روپیہ اس قابل ہی نہیں کہ میری بھوک مٹا سکے، میری پیاس مٹا سکے۔ البتہ اس پیسے سے میں روٹی خرید کے بھوک مٹا سکتا ہوں، اس پیسے سے پانی خرید کے میں پی سکتا ہوں، اس پیسے سے میں چائے خرید کے پی سکتا ہوں، مگر وہ روپیہ میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ انہوں نے پیسے کو اپنا مذہب بنا لیا، پیسہ چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو، جہاں سے ہو۔ یہ مزاج لگ بھگ اکثر لوگوں کا بنتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ مجھ کو چاہیے، مگر حرام سے نہیں چاہیے، حلال سے چاہیے۔ پیسہ مجھ کو چاہیے، مگر اس کا مصرف غلط کام نہیں ہو۔ اس پیسے سے اپنے بال بچوں کی پرورش کے ساتھ میں جنت کے خریدنے کا سامان کر لوں۔ یہ مزاج ہو، کمائیں کہاں سے اور خرچ کہاں کریں، اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں، اور یہ مت سوچیں کہ کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں جہاں سے چاہوں کماؤں اور جہاں چاہوں خرچ کروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے احمقانہ گفتگو ہے
جس طرح سے وہ یہ بولے کہ موت نہیں آئے گی، میں جب تک چاہوں گا زندہ رہوں گا، جس طرح سے یہ بولنا ایک بیوقوفی اور حماقت ہے، چونکہ موت کی تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے۔ اب کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے۔ بہت زیادہ کود رہے تھے، پھاند رہے تھے، 1 منٹ کے بعد موت آئی چلے گئے۔ باپ اپنے بیٹے کو گفٹ دے سکتا ہے، 16 لاکھ کی گاڑی دے سکتا ہے، 16 منٹ کی زندگی نہیں دے سکتا، 16 سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ اظہر الدین ایک ونڈر بوائے تھا ہندوستان کا، ایک زبردست کپتان، پیسوں کی فراوانی تھی، اپنے بیٹے کو عید کا تحفہ 16 لاکھ کی بائک دے دیا۔ عیدی ہم لوگ 16 روپے دیتے ہیں، 1600 روپے کوئی اپنے بچوں کو دیتے ہیں، مگر اس کے پاس پیسہ تھا، پیسوں کی فراوانی تھی، 16 لاکھ روپے کی گاڑی، موٹر سائیکل آج سے 10 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اب بیٹا مست ہوا اپنے دوست کو بیٹھا کر کے وہاں کی شاہراہ پہ، ہائی وے پہ 200 کی اسپیڈ میں، یعنی وہ نہیں سمجھا کہ یہ بائک ہے، وہ سمجھا کہ ہیلی کاپٹر میرے باپ نے دے دیا۔ 200 کی اسپیڈ میں گاڑی چلتی رہی۔ ادھر کون ہلا گلا کر رہا ہے؟ کیا بدتمیزی ہے یار، تقریر ہو رہی، اتنی ساری بات ہو رہی، گاڑی اشارہ کر کے کھڑا ہے، وہ نہیں ہے، دل دماغ سب چوپٹ ہو گیا لوگوں کو۔ جلسے میں نہیں آنا تو پھر آیا تم کیوں ہے؟ جب جلسہ ہے، جلسہ 2 بجے 3 بجے تک چلے گا، تقریر ہوگی، فلاں خطیب آ رہے ہیں، خطاب کریں گے، تو پھر تم آیا کیوں تھا؟ جب آیا تھا تو پھر گاڑی اشارہ کر کے بھاگ کیوں رہا؟ ایک تو آدمی روزانہ گناہ کر ہی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سنیما دیکھ رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ موقع تو کبھی کبھی آتا ہے جہاں 2-4 گھنٹے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو مٹانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب وہ گاڑی سٹارٹ کیا تو وہ بے وقوف ہے اور آپ سب اسی گاڑی کو دیکھیے۔ ایک بار اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نیکی کمانے کا موقع جب ملا ہے تو جی بھر کے نیکی کمائی۔ روزانہ تو لوگ سوتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی جا کر اپنی تقدیر جگائی۔ وہ تو نوجوان لوگوں کو آج کل پیسہ ہوتا ہے تو وہ سب کرکٹ کا ٹورنامنٹ کرواتا ہے، فٹ بال کا تماشا کرواتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کالج میں پڑھاتا تھا، دیکھا کہ مولانا لوگ جلسہ کروا رہا ہے تو وہ اپنے باپ کے نام سے فٹ بال کا ٹورنامنٹ کروانا شروع کر دیا۔ اس طرح کا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ 50 لوگ سماج کے جمع ہو جائیں اور میرا نام ہو جائے۔ کہیں قوالی ہے، کہیں مزامیر ہے، کہیں سنگیت ہے، کہیں صاحب فٹ بال ہے، کہیں کرکٹ ہے۔ وہ تو بدر عالم بابو کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ اپنی گاڑی کمائی سے وہ کرکٹ نہیں کا تماشا نہیں کرواتا ہے، وہ عالموں کو بولا کہ قرآن حدیث کا ذکر، آگے وہ بڑھا، 2-4-10 لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ نے اس محفل میں آ کر کے اپنے حصے کی نیکی کمانے کے ٹھان لی آپ نے، تو پھر ایک جنتی محفل بن گئی۔ پہل اس نے کیا ہے اور ساتھ آپ نے دیا ہے۔ اگر اتنے لوگوں میں سے 5 لوگوں کا مزاج اگر اسلامی بن گیا، ایک ہے کام کرنا اور ایک ہے سوچ کا بدلنا، سوچ بدلنے کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور سوچ ہی نہیں بن پائی ہے کہ مجھ کو جنتی فکر اختیار کرنی ہے، مجھ کو میں محمدی غلام ہوں، میں محمدی ہوں، سرکار دو جہاں کا میں غلام ہوں، اور مجھ کو کس طرح سے اسلامی تھنکنگ کے ساتھ جینا ہے۔ سوچ پہلے بنتی ہے، پھر ہاتھ اور پاؤں سے اچھے کام کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں تو سوچ ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہاں سوچ ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ کوئی خدا کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے، یہاں سوچ ہی گندی ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے سوال جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے آج دوسرے مسئلے دبے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ الحاد اور بے دینی کا پیدا ہو گیا۔ قوالی حرام ہے، مزامیر حرام ہے، درگاہ پہ عورت جائے کہ نہ جائے،